الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ مولانا العظیم. آواز ہلکی کرو، کم بڑھائی نہیں، کم کرو. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، میں سلہٹ سے چل کے ایک دو جگہ رکتا ہوا آپ کے پاس پہنچا ہوں. ساؤنڈ کم کرواؤ. میں اردو زبان میں بولوں گا اور آپ کی زبان بنگلہ ہے، تو میری بات آپ کیسے سمجھو گے؟ سمجھیں گے. اردو سمجھتے ہیں ہم، پکی بات ہے. اچھا، اگر سمجھو گے تو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. میں روڈ پر اتر گیا، وہاں سے پیدل چل کے آپ کے پاس پہنچا ہوں. گرمی میں پیدل چل کے. کیوں؟ میرا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے. میں آپ کو جانتا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے گاؤں میں آیا، پیدل چل کے آیا، گرمی میں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ایمان کا رشتہ موجود ہے، دین کا رشتہ موجود ہے. اس دین کے اور ایمان کے رشتے کی وجہ سے کچھ دین کی باتیں کرنے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ میرے آنے کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی. اللہ رب العزت اس میں کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے دنیا میں جو انسان ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. بعض لوگ وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، وہ اپنی من مانی زندگی گزارتے ہیں اور خدا کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں. نمبر 2، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اپنی خواہش کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں. سرکشی کرنے والے اور دنیا میں مگن ہو کر خدا کو بھولنے والے بھی ہیں،
اور اللہ کے خوف سے زندگی گزارنے والے بھی ہیں. دونوں طرح کے لوگ ہیں دنیا میں. لیکن اللہ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جنہوں نے سرکشی کی زندگی گزاری ہوگی، جو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی من مانی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے میرے ہاں جہنم کا ٹھکانہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جو سرکشی کرے گا، من مانی زندگی گزارے گا اور دنیا میں مگن ہو کے رہے گا، آخرت کو بھول جائے گا، تو خدا کہتا ہے اس کا ٹھکانہ میرے ہاں جہنم ہے. اور نمبر 2، جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارے گا، اللہ کی فرما برداری کر کے زندگی گزارے گا، اللہ کہتا ہے جب وہ مر کر کے میرے ہاں آئے گا تو میں اس کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. میرے دوستو، یہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، خدا کو بھول جاتا ہے. اور دوسرا وہ ہے جو خدا کی چاہی زندگی گزارتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. یہ بتاؤ کہ آپ ان دونوں میں سے کون سے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ کیا ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو جو من چاہی زندگی گزارتے ہیں؟ نہیں. ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہو جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارتے ہیں؟ بولو بھائی. جو من چاہی زندگی گزارے اس کے لیے جہنم ہے، جو خدا کے خوف سے زندگی گزارے اس کے لیے جنت ہے. تو بتاؤ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ بولو. خدا کے خوف سے گزارنا چاہتے ہو؟ اگر تم خدا کے خوف سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، تقوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، من چاہی زندگی سے بچنا چاہتے ہو، تو زندگی میں 3 کام کرو. کتنے کام کرو بھائی؟ جس نے یہ 3 کام کیے، میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ خدا اس کو مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا اور جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا. وہ 3 کام کیا ہیں؟ نمبر 1، اگر تم خدا کے ڈر والی، خدا کے ڈر سے زندگی گزارنے والے بننا چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ کرو کہ آج سے طے کرو، عہد کرو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی، جب تک جسم میں جان اور بدن میں روح رہے گی، اس ٹائم تک روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے. جو 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا. جی چاہے گا تب بھی پڑھوں گا، جی نہیں چاہے گا تب بھی پڑھوں گا، بیمار ہوں گا تب بھی پڑھوں گا، صحت مند ہوں گا تب بھی پڑھوں گا، اپنے گاؤں میں رہوں گا تب بھی پڑھوں گا، سفر میں ہوں گا تب بھی پڑھوں گا. وعدہ کرو کہ انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے مروں گا اور مرتے مرتے پڑھوں گا. گاؤں اور دیہات میں میرا جانا ہوتا رہتا ہے. مجھے افسوس ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ آج مسلمان نے نماز کو کھیل بنا دیا ہے. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھتے. کیوں بھائی؟ ہیں ایسے لوگ؟ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، کبھی عشاء پڑھے بغیر سو گیا، اور کبھی فجر میں سو رہا ہے، نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں، نماز قضا ہو گئی. یہ منچاہی نماز ہے،
یاد رکھو جس نے صرف جمعے کی پڑھی اور بقیہ کوئی نماز نہیں پڑھی، یا پڑھی کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کی چاہی نماز نہیں پڑھتا. اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی. خدا کو تیری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں. خدا کہتا ہے میں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور مسلمان کہتا ہے میں تو صرف جمعے کی پڑھوں گا. خدا کہتا ہے میں نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور مسلمان ان 5 میں سے 2 پڑھتا ہے 3 چھوڑتا ہے، یا 3 پڑھتا ہے 2 چھوڑتا ہے. تو بتاؤ وہ خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے کہ نہیں اڑاتا ہے؟ کیسے شرم کی بات ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا. فرشتہ کہے گا یہ بتا کتنی نمازیں پڑھ کے آئے. آدمی کہے گا صاحب نمازیں ابھی چھوڑ دو، میں نے روزے رکھے ہیں، رمضان میں کوئی روزہ نہیں چھوڑا میں نے. فرشتہ کہے گا تیرے روزے رکھے ہیں، اس کا حساب بعد میں ہوگا، پہلے حساب دے کہ نمازیں کتنی پڑھ کے آیا. وہ کہے گا صاحب میں نے حج کر لیے، میں حاجی جی ہوں، 3 حج کیے ہیں. فرشتہ کہے گا حج یہ رکھے ہیں، یہ بتا پہلے نمازیں کتنی پڑھ کے آیا. صاحب میں نے عمرے کیے ہیں، ٹھیک ہے عمرہ کیا، یہ رکھا ہے تیرا عمرہ، پہلے بتا نمازیں کتنی پڑھ کے آیا. اول ما يحاسب يوم القیامة الصلاة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے حساب ہوگا تو نماز کا ہوگا. اور آگے فرماتے ہیں جو نماز کے حساب دینے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کی نماز صحیح ہو جائے گی، تو خدا آخرت کی آگے آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان فرما دے. اور جو نماز میں پھنس گیا تو یاد رکھو وہ آگے پھنستا ہی چلا جائے گا، خدا کی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے. تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے بندوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے، اور ان لوگوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ جن کا ٹھکانہ جنت ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر جنتیوں میں شامل ہونا چاہتے ہو اور اللہ کے خوف والی، اس سے ڈر والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو 3 کام کرو. پہلا کام یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو. پڑھو گے بھائی؟ نمبر 2، دوسرا کام کیا ہے؟ اگر اللہ سے خوف اور اس سے ڈر رکھنے والے بننا چاہتے ہو، اور خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہو، تو دوسرا کام یہ کرو کہ آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو 1-1 ٹکے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا. جو دوسرے کا حق ادا کرے اللہ کے ڈر سے ہی تو ادا کرے گا. اللہ کا ڈر ہوگا تبھی تو بھائی کا حق دے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تبھی تو بہن کا حق دے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تبھی پڑوسی کا حق دے گا، اللہ کا ڈر ہوگا تبھی پارٹنر کا حق دے گا. اور جب دل سے خدا کا خوف نکل جائے تو انسان سب کا حق دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے. اور یاد رکھو جس کے گردن پر کسی انسان کا حق ہے اور وہ کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر کے دنیا سے چلا گیا، مر گیا، تو اس کی کوئی نیکی اس کو خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی. کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنا حج کر لے، کتنی زکوٰۃ دے دے، اگر تو نے کسی کا حق مارا ہے تو اللہ میدان محشر میں اعلان فرمائے گا کہ میرے بندے کا حق مارا ہے، میرا نہیں مارا. اگر میرا حق مارتا تو میں بڑا رحیم و کریم ہوں، ہو سکتا ہے میں معاف کر دیتا، لیکن بندے کا حق مارا ہے اس لیے معافی کے سارے دروازے بند ہیں. جا اس بندے سے معافی مانگ جس کا حق مارا تھا.
انسان اس بندے کو تلاش کرے گا جس کی زمین دبائی تھی، جس کے پیسے مارے تھے، جس کے گھر پہ ناجائز قبضہ کیا تھا، کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں سے اسے تلاش کرے گا، کتنے سال لگ جائیں گے اللہ ہی جانے۔ اس سے کہے گا کہ بھئی میں نے تیرا حق مارا تھا، مجھے معاف کر دے، تو اگر معاف نہیں کرے گا تو میری مغفرت نہیں ہوگی۔ تو جس کا حق مارا تھا وہ کیا کہے گا؟ کہے گا معاف تو کر دوں گا میں، مگر آج معافی فری میں نہیں ہوگی، اس کا کچھ بدلہ دینا پڑے گا تجھے۔ کیا ہے بدلہ؟ کہ اپنی نیکیاں مجھے دے دے، اور اگر اس سے بھی بات پوری نہیں ہوتی تو میرے گناہ تو لے لے، اس کے سوا معافی کی کوئی شکل نہیں ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے جانور بن جاتا ہے، اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ خوف خدا کی وجہ سے ہم دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور حق تلفی کے گناہ سے اپنے دامن کو بچائیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا سے ڈرنے والوں میں تمہارا نام شامل ہو جائے اور جنت کے تم بھی مستحق بن جاؤ، تو طے کرو کہ انشاءاللہ جب کسی کا کوئی حق، بھائی کا حق ہوگا، بہن کا حق ہوگا، پڑوسی کا حق ہوگا، میں انشاءاللہ ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ کیوں بھائی عمل کرو گے اس پر؟ انشاءاللہ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے خوف سے زندگی گزارے اور اپنی خواہشات کو پیروں تلے روندے، اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ 3 کام کرو، خدا کے خوف سے زندگی گزارنے والوں میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے۔ پہلا کام یہ کہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھو گے بھائی؟ دوسرا کام یہ کہ جب کسی کا کوئی حق تمہاری طرف نکلے تو اس کے حق کو پورے طور پر ادا کر دو، کرو گے عمل؟ اور تیسرا کام، اگر خدا کے خوف سے زندگی گزارنے والے بننا چاہتے ہو تو تیسرا کام یہ کرو کہ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتے کرتے دنیا سے جائے، اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو نبی کا کلمہ پڑھے لیکن نقل نبی کے دشمنوں کی اتارے، جو نبی کا کلمہ پڑھے لیکن نبی کے دشمنوں کے راستے پر چلے، جو کلمہ نبی کا پڑھے لیکن نبی کو نہ ماننے والوں کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرتا ہو، تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں دوستو، اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں۔ اللہ اکبر! آپ نے نبی کی اس سنت کو کھرچ کے نالی میں بہا دیا، اور کس کی نقل اتاری؟ عیسائیوں کی۔ کس کی نقل اتاری؟ یہودیوں کی۔ کس کی نقل اتاری؟ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی۔ بتاؤ کل نبی کا سامنا کرو گے تو کس چہرے سے کرو گے؟ میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، آج سے طے کرو کہ ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے انشاءاللہ۔ آپ تو بنگلہ دیش میں ہو، یہ ایک مسلم ملک ہے، ہم تو ہندوستانی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو، تیرے چہرے پر داڑھی ہوگی تو غیر مسلم بھی تیری عزت کرے گا۔ تیرے چہرے پر داڑھی ہوگی تو اللہ اس کی برکت سے تیرے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا۔ تیرے چہرے پر داڑھی ہوگی تو اللہ تیری جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور آپ تو مسلم ملک میں ہو، پھر بھی آپ داڑھی کلین کرا کے نالیوں میں بہاتے ہو، کتنے شرم اور غیرت کی بات ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے سامنے اگر کوئی
داڑھی منڈا آ جاتا، کلین شیو کوئی آ جاتا آپ کے سامنے اور آپ سے مصافحہ کرنے کا ارادہ کرتا، تو حضرت اس کو دیکھ کر کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے اور فرماتے تمہیں آقا کے نبی، آقا کے چہرے سے تو نفرت ہے اور مجھ سے مصافحہ کرنے آ گئے ہو، جاؤ یہاں سے، میں تم سے مصافحہ نہیں کروں گا۔ اور میں یہاں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے چہرے پر داڑھی تو ہے لیکن وہ داڑھی ایک مشت ہونے سے پہلے قینچی سے کاٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو جس طرح داڑھی منڈوانے والا مجرم، اسی طرح چھوٹی داڑھی رکھنے والا بھی مجرم ہے۔ یہ داڑھی نبی کی سنت نہیں ہے جس کو آپ نے قینچی سے کاٹ دیا، نبی کی سنت ہے کہ کم سے کم ایک مشت ہونی چاہیے۔ تو بھائی اس پر عمل کرو گے؟ اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سادگی سے شادیاں کرو، سنت کے مطابق شادیاں کرو، کھانے پینے، سونے اٹھنے اور چلنے پھرنے میں سنت کے طریقے کو اپناؤ تو اللہ تمہارے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل فرما دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر خدا کے خوف سے زندگی گزارنے والے تم بھی بننا چاہتے ہو اور جنت میں داخلے کے مستحق آپ بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کرو، 3 کام کرو۔ پہلا کام کیا ہے بھائی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ دوسرا کام کیا تھا؟ جب کسی کا کوئی حق نکلے تو اس کو ایک ایک پائی کا حساب کر کے ادا کر دینا۔ اور تیسرا کام یہ کہ اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق انجام دینے کی فکر کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا وفيرا۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه يا رب العالمين۔ اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين ورسول رب العالمين سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار الأخيار إلى يوم القرار۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والشر ليس إليك والمهدي من هديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اے اللہ
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے گناہ پر گناہ کیے۔ اے اللہ ہم نے دن میں گناہ کیے، رات میں گناہ کیے، تو ہمارے گناہوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارا نام جنتیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ خوف خدا سے زندگی گزارنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ جو 3 کام ہم نے سنے ہیں ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز کا عادی بنا دے، ہمارے جوانوں کو نمازی بنا دے، مردوں کو نمازی بنا دے، عورتوں کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے اللہ حق تلفی کے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف پیدا فرما، اور حق تلفی کے گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بغیر داڑھی والے ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن کے بچوں بچیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں انہیں سنت کے مطابق سادگی سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سنت پر اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت ہماری زبانوں پر جاری فرما، اور مرنے کے بعد اپنی جنت میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو قبول فرما لے، پڑھانے والے اساتذہ اور منتظمین کی محنت کو قبول فرما لے، گاؤں والوں کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ السلام علیکم প্রিয় হাজিরিন, আমরা সব জায়গায় থাকি যাই। হুজুর আমরা সামনে খুব কষ্ট করে আইছি, এখন আমরা রাস্তাটা ক্লিয়ার করে যাই।